اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات بھیجیے عزاداران مظلوم کربلا، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں مسلسل ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ کل ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں نجات چاہتا ہے، اس دنیا میں ہدایت چاہتا ہے، تو وہ دامن حسین سے متمسک ہو جائے۔ آخرت میں نجات چاہتا ہے تو بارگاہ حسین میں سجدہ ریز ہو جائے۔ عزیزوں، اصل میں یہ جو تقاریر ہمیں سونپی گئی ہیں وہ کسی نہ کسی فرمائش کے تحت کیا پڑھنا ہے، آج بھی اسی کے ذیل میں اگر آپ تمام مومنین تیار رہے تو شجاعت مولائے کائنات کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات کیسے جنگ لڑتے تھے، وہ انداز کس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اور بات کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں کہ جس وقت مولائے کائنات جنگ کیا کرتے تھے، سرکار دو عالم بڑی حسرت سے اس جنگ کا نظارہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ میں پوری زندگی میں کبھی تلوار نہیں لی۔ تلوار نہ لینے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار دو عالم اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اگر رحمت کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو کائنات پر بجلیاں نہ گر جائیں، لہذا سرکار دو عالم کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی تو تمنا ہوگی کہ اے کاش میں لڑتا تو کیسے لڑتا۔ تو بس وہی نظارہ مولائے کائنات کو دیکھ دیکھ کر سرکار دو عالم خوش ہوا کرتے تھے، میرا بھائی، میرا نفس کس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ عزیزوں، مولا عباس علیہ السلام کے سلسلے میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ شجاع، بہادر، دلیر، جس منزل پر دیکھیے گا مولائے کائنات کے اس لال کی انوکھی پہچان ہے۔ جملہ کہوں، جب کبھی بھی مجلس عزا برپا ہوتی ہے اور یہ سامعین سننے کے ارادے سے امام بارگاہوں میں یا فرش عزا پر جس جگہ وہ ذکر منعقد ہوتا ہے، بھیڑ جو ہے وہ چلی آتی ہے۔ کیوں آتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ان کو ذکر آل محمد پسند ہے۔ تو جو بھی آل محمد سے محبت اور مودت کرتا ہوگا اس کو ذکر بھی انہی کا پسند آئے گا۔ عزیزان گرامی،
یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے دل کو قوت بخشتا ہے، تسکین بخشتا ہے، لیکن یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے جہاں پر بھی جمع ہوں ذکر اہل بیت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم جمع ہوں گے تو ذکر آل محمد کریں گے، جب آل محمد جمع ہوں گے تو وہ کس کا ذکر کریں گے؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ما کانا من العباس، تم کیا جانو کہ میرے چچا عباس کیا ہے۔ سمجھے؟ آل محمد جس جگہ پر بھی جمع ہوتے ہیں وہاں اگر ذکر ہوتا ہے تو غازی عباس علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ عزیزوں، بات کو میں بالکل شروع سے شروع کرتا ہوں۔ ایک عرصہ طویل ہو گیا شہزادی کونین کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ ایک دن جناب عقیل سے مولا کائنات نے کہا کہ بھائی کسی بہادر ترین قبیلے کا انتخاب کرو، اس لیے کہ آپ ماہر انصاب عرب ہیں، تاکہ میں اس خاندان میں شادی کروں۔ عزیزان گرامی، جناب ام البنین کا شجرہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس خاندان کی یہ بیٹی ہے کہ جس خاندان کے بہادروں کا نام لوگ اپنے نیزوں پر لکھنا پسند کرتے تھے۔ کیسا خاندان ہوگا، کیسا شجاع ہوگا، کیسا بہادر ہوگا۔ سرکار دو عالم نے اعلان رسالت کیا ہے، دائرہ اسلام میں لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں۔ ایک گروہ قبیلہ بنو کلاب کا، جس خاندان سے جناب ام البنین کا تعلق ہے، اس خاندان کے کچھ افراد سرکار دو عالم سے ملنے کے لیے گئے۔ ان ملنے والوں میں اس پورے خاندان کے اشراف موجود ہیں، لیکن ایک شخصیت نہیں ہے، جناب ام البنین کے دادا۔ تاریخ نے ان کا نام عامر بتایا ہے۔ سرکار دو عالم نے ان کی جس طرح سے بھی مدد ہو سکی وہ کی۔ سوال کر لیا عامر نہیں آئے، اللہ کے نبی بیمار ہیں۔ کیا کہا؟ بیمار ہے۔ ایک مشت خاک لی، اپنا لعاب دہن اس میں ملایا اور قبیلے والوں کو دے دیا، جاؤ اس کو پانی میں حل کر کے عامر کو پلا دینا۔ یہ بیچارے آئے اور آنے کے بعد جناب عامر کو دیا، وہ مٹی وہ خاک پانی میں گھولی، پی لی، شفا یاب ہو گئے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ لعاب دہن رسول ہے، کسی کافر کو نہیں جا سکتا۔ یہ لعاب رسول ہے۔ عزیزوں، یہ ہمارا اور آپ کا لعاب ہے کہ جب لعاب لگا کر قرآن کے اوراق کو پلٹتے ہیں وہ تو رسول اسلام کا لعاب ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ بات کی تہ تک نہیں پہنچے، یہ لعاب رسول ہے۔ سرکار دو عالم نے اس لعاب کو عامر تک پہنچایا، اس لیے کہ عباس کے آنے میں وقت بہت زیادہ ہے۔ جس وقت حسن اس دنیا میں آئے تو لعاب رسول مل گیا، علی آئے تو لعاب رسول مل گیا، حسن آئے تو لعاب رسول مل گیا، حسین آئے تو لعاب رسول مل گیا، زینب آئی تو لعاب رسول مل گیا۔ لیکن عباس کے آنے میں وقت ہے۔ حسین کے اس نانا نے پہلے سے انتظام کر دیا کہ ہم نہ ہوں گے، لعاب پہنچا دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہوگا ام البنین کا بیٹا، لیکن زہرا کہیں گی کہ میرا بیٹا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے، جناب عقیل ہیں ماہر انصاب عرب، سمجھے؟ وہ ماہر انصاب عرب ہیں، لیکن میرے مولا کی تو تلوار ایسی ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔ لیکن یہ بڑے بھائی کا احترام اور بڑے حاضر جواب، علم کا کیا کہنا، شجاعت کا کیا کہنا، بہادری کا کیا کہنا جناب عقیل کی۔ فرعون کے دربار میں ہے، بالکل موسیٰ کی طرح سے۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے۔
میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کروں گا کہ مجموعہ کم ہے، میں آپ کو بہت زیادہ سمجھ کر باتیں. فرعون کے دربار میں موسیٰ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. فرعون وقت نے جناب عقیل کو تانا مارا. تانا سمجھتے ہیں؟ ٹون ماری. عقیل تمہارے چچا ابو لہب کے کیا حال ہیں؟ رشتہ سمجھ گئے؟ عقیل تمہارے چچا ابو لہب کے کیا حال ہیں؟ صاحب نہج البلاغہ کا بڑا بھائی گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بالکل بڑے آرام سے تمہاری پھوپھی حمالۃ الحطب کے ساتھ جہنم میں عیش کر رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیے، جب تاریخ معلوم ہوتی ہے تو انسان بات سے بات میں پہنچ جاتا ہے کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ ہیں. یہ تو ٹول. اچھا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، لیکن جناب عقیل کی عظمت کو سمجھیے، سمجھے؟ اچھا بینائی تھوڑی کم ہو گئی ہے. اچھا فلاں شخص بھی ہے اس دربار میں، فلاں شخص بھی، وہ بولا نا، اس نے بھی کوئی ایسا طنزیہ جملہ کہا. اچھا وہ بھی ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر 6 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. عزیزو، جب ایسے لوگ سمجھے امت کے حکمران بن جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کی حالت یہی ہوگی کہ وہ نجس اور پاک میں تمیز نہیں کر پائیں گے. اگر تمیز کرنے والے ہوتے تو مولا عباس یہ نہیں کہتے فاقلو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، لعاب رسول جناب ام البنین کے دہن تک پہنچا اور وہ ہوتا ہوا مولا عباس تک آیا. جناب عقیل نے کہا کہ قبیلہ بنو کلاب یہی ہمارے قریب ٹھہرا ہوا ہے، مدینے ہی کے قریب. ٹھیک ہے، رشتہ لینے کے لیے جناب عقیل گئے. جب سید البطحہ کے بیٹے کو جناب ام البنین کے والد محترم نے دیکھا، اے سید البطحہ کے بیٹے، آپ کا خیر مقدم ہے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر لے کر آئے. 3 دن تک مہمانی کی. 3 دن گزر جانے کے بعد، عربوں کا دستور ہی یہ تھا کہ ایک دم نہیں پوچھ لیتے کیوں آئے ہو، کیا کام ہے. 3 دن گزر گئے. کیا کہ میں تمہارے یہاں رشتہ لے کر آیا ہوں. کس کا رشتہ لے کر آئے ہو؟ علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. عزیزوں، یہ بات ایسی ہی ہے، سمجھے، کہ انسان اس بات کو سننے کے بعد اچانک کسی سے کہہ دیا جائے کہ تجھے کربلا جانا ہے، کیا حالت ہوگی اس کی؟ جو سالوں سے اس امید میں ہو کہ میں کربلا چلا جاؤں، کربلا چلا جاؤں، مثال دے رہا ہوں، اور اس سے جو ہے اچانک کوئی آ کر کہہ دے کہ تجھے ابھی جو ہے وہ کربلا جانا ہے، کیا حالت ہوگی؟ جناب حزام کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. کون علی؟ وہ جو داماد رسول ہے، وہ جو وصی رسول ہے، وہ جو مولائے کل ہے، جو مومنوں کا امیر ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح بدر و حنین ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، جو حسنین کا بابا ہے. جب عزیزان گرامی جناب حزام نے اس طرح سے جو ہے فضائل بیان کرنا شروع کیے، ہاں میں اسی علی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے سر و چشم پر، لیکن بیٹی سے معلوم کیے بغیر میں جواب نہیں دے سکتا. اب جو ہے جناب حزام جناب عقیل کو خیمے میں چھوڑ کر بیٹی سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے میں جناب ام البنین کی ماں سے ملاقات ہو گئی. بڑا سرخ چہرہ لگ رہا ہے، مسکراہٹ آ رہی ہے. خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ بات تو بتائیں گے. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو. نماز ادا کی گئی. اس کے بعد کہ ہماری بیٹے کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے. ماں بھی پریشان ہو گئی. کون علی؟ جو داماد رسول ہے، سمجھے، جس کی زہرا جیسی زوجہ تھی، وہ جو قسیم النار والجنہ ہے. ساری باتیں ہو گئی. دونوں شوہر و زوجہ بیٹی کے پاس تک پہنچے.
جاؤ بیٹی سے معلوم کرو کہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے۔ ماں بیٹی کے حجرے میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بیٹی تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، کہ تم میرے والدین ہو، تمہیں جو کرنا ہے وہ اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی بھی جواب دینے سے قبل کیا تم میری ایک بات سننا پسند کرو گے؟ کہ بیان کرو۔ کہ 3 روزوں سے مسلسل میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ میرے پاس آتی ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بناتی ہیں، سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، اور مجھے ایک بشارت دے کر جاتی ہیں کہ فاطمہ تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کتنی مرتبہ یہ فضائل سنے ہیں آپ نے، لیکن جب سنتے ہیں آپ کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ جناب عباس علیہ السلام ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جس میں ایک سے ایک اعلیٰ صفت اس خاندان میں پائی جاتی ہے۔ کون ہے جو علی کی بہادری کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو علمداری علی کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو وفاداری علی اور عبد المطلب اور جناب ابو طالب کی وفاداری سے واقف نہیں ہے؟ لیکن خدا کی قسم، جب ہم علمدار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس نے 10 سال علم اسلام کو رسول کی نگرانی میں اٹھایا، اس علی کو کوئی علمدار نہیں کہتا، اور جس نے ساری زندگی محمد کی حفاظت کی، اس ابو طالب کو کوئی وفادار نہیں کہتا۔ جب لفظ وفا آتا ہے عباس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، جب علم کی بات آتی ہے عباس کے بازو دکھائی دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ ساری چیزیں اس خاندان میں پہلے سے موجود ہیں، ساری چیزیں۔ عزیزوں، کسی بھی معرکے کو حل کرنے کے لیے مسئلہ جو ہے وہ صرف طاقت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، طاقت کے ساتھ ساتھ وفا کا ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ مولائے کائنات بہادر قبیلے کا انتخاب اس لیے کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے شجاعت، ایک ہے علم، ایک ہے عصمت۔ جب علم اور شجاعت آپس میں متصل ہوتے ہیں تو وفا کا انعقاد ہوتا ہے، جب علم اور عصمت آپس میں بلا فصل ہوتے ہیں تو امامت کا انعقاد ہوتا ہے۔ ذرا سا پہلو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ بی بی کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزو، سرکار دو عالم کو میں نے ایک ہی بار دولہا بنتے ہوئے دیکھا، ایک ہی بار بارات لے کر گئے۔ ازواج کتنی بھی ہو، بارات ایک ہی بار خاندان بنی ہاشم سے گئی، لیکن یہ علی کی دوسری بارات ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ گئی، اور جناب ام البنین علی کی عقد میں آئیں، اور جب دروازہ زہرا پر پہنچی ہیں تو بی بی نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ سیدہ کی ڈیوڑی کو بوسہ دے کر سجدہ کیا ہے۔ کسی نے سوال کر لیا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم اس در کی عظمت کیا ہے، اس در کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا مرتبہ ہے؟ کہ در تو سمجھو، در زہرا کا ہے، سلام رسول کا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عظمت تو سمجھو، جب یہ عزم و وفا ماں کے اندر موجود ہو تو یقیناً پیدا ہونے والی اولاد وفا کے مجسمے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جناب عقیل ہی سے مولائے کائنات نے کیوں کہا؟ دیکھیے، جو میں نے پہلی مجلس جناب مسلم کے حوالے سے پڑھی تھی نا، اسی کو لے کر آتا ہوں۔ عقیل کے دل میں بھی تمنا پیدا ہو کہ خدا مجھے بھی کوئی ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے، جس طرح امام علی کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام کربلا میں آئے۔ کربلا میں عجیب انداز ہے، ساری دنیا جو ہے وہ حسین کے ماتحت ہے، حسین کے اختیار میں ہے، یا اور آسان کرو، ساری کائنات
आशूर के दिन हुसैन की निगरानी में है और हुसैन अब्बास की निगरानी में है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जिस वक्त मेरे मौला और मेरे आका की विलादत हुई है ना, जनाब फिजा ने यह खबर पहुंचाई, आका आपकी दुआओं का समर उम्मुल बनीन की आगोश में जलवागर हुआ है। मौलाए कायनात दौड़ते हुए आए। अब जो आकर देखा तो अब्बास को अपनी आगोश में ज़ैनब ने लिया हुआ है और अपने भाई के लबो दहन का बोसा दे रही है बीबी। दूर से अली ने ज़ैनब का ये अंदाज देखा, मसायब के अंदाज में न सुनिएगा। अली ने कहा, ज़ैनब आज से हमने तेरे पर्दे का नाम अब्बास रख दिया है। अब्बास हैं कि आंखें नहीं खोलते। हमने तो देखा कि अली ने भी आंखें नहीं खोली। सानिया हैदर यूं ही नहीं कहते, कलाम नहीं किया, ग़िज़ा नहीं ली। अब्बास ने भी इसी तरह से ना आंखें खोली, ना कोई कलाम किया, ना ग़िज़ा ली। बाबा भैया ने ना आंखें खोली हैं, हुसैन की आगोश में दे दो। हुसैन की आगोश में आना था कि अब्बास ने कलाम भी किया, आंखों को भी खोला, ज़बान हुसैन को भी चूसा। आपने अंदाज़ा लगाया, इल्म यूं ही नहीं मिला है अब्बास को। उधर लुआब रसूल ने पहुंचाया, इधर लुआब हुसैन ने पहुंचाया। अली का बेटा है, फातिमा का शेर है, अब्बास ना होगा तो क्या होगा। अजीज़ान गिरामी, अब अब्बास की ज़िंदगी जो है वो बढ़ रही है। मुझे एक मंजिल तक लाना है, एक गलत फहमी को भी दूर करना है। और लोग एक देखिए, मैं इस बात को तो मैं शुरू ही में अर्ज़ कर दूं, लोग कहते हैं कि मौला अब्बास की बड़ी हसरतें थीं। कहते हैं ना, ऐ काश मुझे तलवार चलाने का मौका मिल जाता। खुदा की कसम, अब्बास से ज़्यादा करबला में आशूर के दिन किसी ने तलवार नहीं चलाई। वो दलील नहीं दूं तो बात है, और दलील भी जो सिर्फ कानों से जो है वो गुजर नहीं जाए कि मेरी बात पर आप यकीन कर ले। वो दलील अगर कानों से दिल तक न पहुंच जाए और दिल से तारीख तक न पहुंच जाए तो बात है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की अजमत को कोई समझा ही कहाँ है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। अजीज़ों, बचपन का आलम है, मौलाए कायनात की आगोश में बैठे हुए हैं। देखिए, अब इल्म की बात कर रहा, जैसे हम और आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मौलाए कायनात ने कहा, बेटा वाहिद कहो। वाहिद एक को कहते हैं। जनाब अब्बास ने वाहिद तो कहा, मौलाए कायनात ने कहा, बेटा इसनैन कहो, यानी दो कहो। क्यों नहीं कह रहे? कहा, बाबा शर्म हायल होती है, जिस ज़बान से एक कह दिया दो कैसे कहूँ। वहदत देखिए, वहदत जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की क्या वहदत है। अजीज़ों, ये जो ख्याल है कि मौला की हसरतें न निकली, तमन्नाएं रह गई, हर जगह पर तमन्ना तमन्ना तमन्ना, यही बात जो है वो लोगों के जहनों के अंदर है। खुदा की कसम, अब्बास की कोई तमन्ना ही नहीं थी, कोई तमन्ना नहीं। आप सवाल तो करो कि क्यों तमन्ना नहीं थी। अब्बास है हुसैन के मुतियो फरमाबरदार। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, ये तो कुछ चाहते ही नहीं जब तक कि वो न चाहे। अब्बास कैसे कुछ चाह सकते हैं जब तक कि हुसैन न चाहे। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिसी में बैठे हो, सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी और दिन भी देखा जाएगा, एक और सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तकिए पर ही भरोसा हो वही हवा देने लगे तो क्या होगा, है? सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अब्बास की कोई मर्जी नहीं है, वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ये कोई पहला दिन नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजर गई। समझे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास दौड़ कर आए मौला अब्बास। कहा, अब्बास आज तो तुम इतनी जल्दी आ गए, एक दिन ऐसा होगा कि मैं आवाज़ें देता रहूँगा और तुम मेरी आवाज़ पर लब्बैक न कहोगे। अब्बास ने सोना छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद मैं सो रहा हूँ और मेरा आका मौला आवाज़ दे और मैं न पहुँच सकूँ। अब्बास की सूजी हुई आंखों को, सुर्ख आंखों को ज़ैनब ने देखा,
سمجھ گئیں کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. عباس کیا ہوا؟ کہ آقا یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ عباس آج تو تم اتنی جلدی آ گئے، لیکن ایک وقت ہوگا کہ ہم آوازیں دیں گے اور تم نہیں آؤ گے. زینب عباس کا ہاتھ پکڑ کر مولا حسین کی بارگاہ میں آ گئی، اپنے چھوٹے سے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا. عباس وہ وقت ابھی بہت دور ہے جب ہم آواز دے رہے ہوں گے اور تم ہماری آواز پر لبیک نہ کہو گے. یعنی وہ کربلا کا پورا منظر حسین نے جو ہے وہ جناب عباس علیہ السلام کو. شجاعت کیا ہے دیکھیے، ایک ایک پہلو پر اگر ذکر کیا جائے تو کم سے کم ایک ایک مجلس چاہیے. یہ میرا مختصر سا وقت ہے اور وہ بھی تمام ہونے کو آیا ہے، اور بچوں نے کہا ہے کہ شجاعت مولا عباس جو ہے وہ آپ کو بیان کرنی ہے، تو میں اب جو ہے وہ ڈائریکٹ اسی منزل پر چاہتا ہوں. عزیزوں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام نے کربلا میں تلوار نہیں چلائی؟ ہر شہید کو ایک بار موقع ملا میدان کارزار میں تلوار چلانے کا. عباس کو 70 موقع ملے. اس کے علاوہ جو شہید میدان میں گر جاتا تھا اور عباس کو بلاتا تھا تو عباس اس کے پاس پہنچتے تھے. پہنچا بغیر تلوار چلائے نہیں جاتا. وہ تو ہیبت عباس اتنی بلندی پتی کہ عباس کو آتا ہوا دیکھنے کے بعد لشکر کائی کی طرح پھٹ جاتا تھا. کسی میں اتنی ہمت و جرت نہیں تھی کہ جو عباس کے سامنے ٹھہر جائے. ایک دن علی نے اپنی تمنا کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا. چلیے میں آپ کو میدان صفین میں لے کر 11 سال کی عمر ہے. جناب مالک اشتر جو ہے وہ کمانڈر ہے مولا علی کے لشکر کے، اور وہاں جو بڑی طویل جنگ رہی ہے، جنگ صفین. ظالم نے علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا ہے. لشکر پیاس سے بے چین ہونے کے علاوہ بہت ساری پریشانیوں میں بھی ہے. جناب عباس مالک اشتر کے پاس پہنچے. مالک، میں چاہتا ہوں کہ لشکر کے لیے پانی کی سبیل کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ لشکر کے لیے پانی کی سبیل کر دوں. مسکرائے جناب مالک. تم میرے آقا کے شیر ہو، کہ تم مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ اگر میں ایک بار میدان میں آ گیا تو بس تم دیکھو گے کہ میں ہی میں ہوں. اس گفتگو میں جو ہے وہ دن نکل آیا. اندھیری رات تھی، دن نکل آیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ مولا نے کیسے مولا عباس کو اجازت دی، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ جناب عباس کو اجازت دینے کے بعد علی اپنے خیمے میں لے کر آ گئے. خیمے میں لے کر آئے، عباس کو درمیان خیمہ میں کھڑا کر دیا، اپنی زرہ اتاری، عباس کے زیب تن کی. 11 برس کی عمر میں زہرا کی دعا کے جسم پر شیر خدا کی زرہ چست آئی. اب جو انگڑائی لی تو زرہ کی کڑیاں ٹوٹی. کڑیاں ٹوٹی تو علی کو اپنی جوانی یاد آئی. جوانی یاد آئی تو محمد حنفیہ سے کہا، محمد حنفیہ نقاب لے آؤ، کہیں میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. قمر بنی ہاشم یوں ہی نہیں کہا جاتا. علی نے بڑی سکون کے ساتھ عباس کو سنوارا، سجایا، اپنا امامہ سر پر رکھا، اپنی تلوار بھی عباس کے حمایل کر دی، اور انداز جنگ کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ میرے لال، تمہاری نگاہ صفِ آخر پہ ہو، آخری آدمی پر، لاسٹ ٹارگیٹ. تلوار تمہاری قلب لشکر میں چلے، اور میرے لال اپنی تلوار کو جب تک نہ روکنا جب تک مجھ علی کی تلوار تیری تلوار کا بوسہ نہ لے لے. یہ کوئی لفاظی یا جملے بازی نہیں ہے، یہ مولا علی کی خطابت اور فن سپاہگری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب تک نہ روکنا جب تک کہ میری تلوار تیری تلوار کا بوسہ نہ لے لے. عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ نہیں لگایا، علی نے اپنی زرہ پہنائی ہے، اپنا امامہ رکھا ہے، اپنی تلوار دی ہے. یہ وہ تلوار ہے جو عرش سے نازل ہوئی ہے. یہ وہ زرہ ہے کہ جس کو کوئی دوسرا معصوم پہن نہیں سکتا. معصوم کے علاوہ کوئی پہن نہیں سکتا. اس لیے معصوم کا لباس وہی استعمال کر سکتا ہے جو معصوم ہو. ارے وہ 14 کی منزلت ہے، لیکن 14 میں یہ ستارہ کتنی بلندی عروج پر ہے.
کہ رسول نے لعاب پہنچایا. امام صادق کہہ رہے کہ ہم ذکر عباس کا کرتے ہیں, علی نے اپنا لباس عطا کیا, راہوار پر سوار کیا. عباس میدان جنگ میں پہنچے. جب میدان جنگ میں پہنچے نا, ایک کربلا کی بھی بات سناؤں گا آپ کو. خاص انداز آپ نے کربلا میں دیکھا ہوگا, ایک نیزہ تھا نا, دشمن کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ مارا, سوار سمیت اٹھا لیا, ذرا سا جھٹکا دیا, داہنے ہاتھ سے وار کیا, زمین پر آنے سے پہلے دونوں دو حصوں میں بڑھ جاتے. انداز یہ صرف علی کا تھا کہ جس کو مارا برابر سے کاٹا, نقاب ڈال کر بھیجا ہے نا میدان میں. اور اس جنگ میں طے یہ تھا کہ نہ علی میدان میں آئیں گے نہ فرعون آئے گا. جب فرعون کی فوج نے یہ انداز جنگ دیکھا جو صرف علی سے مختص تھا, کوئی بھی برابر بالکل برابر نہیں کاٹ سکتا, لیکن جب عباس نے کاٹنا شروع کیا, جس کو کاٹا دو حصوں میں بانٹا, جس کو کاٹا دو حصوں میں بانٹا. انداز عجیب ہے میرے مولا عباس کا. ادھر جسم کٹ رہے ہیں, گھوڑے کٹ رہے ہیں, ادھر شور مچ رہا ہے. لوگ فرعون کے خیمے تک پہنچ گئے کہ تو خیمے میں بیٹھا ہوا ہے, علی میدان میں آ گئے. فوراً جو ہے اس نے ہر کارے کو دوڑایا, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, میں میدان میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ میدان میں آئے. علی کو اس بات پر طیش آیا, برہنہ پشت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دشمن کے خیمے میں جا کر نیزہ مارا. ملعون میں نہیں, چل میرے ساتھ. عباس کے پاس علی پہنچے, عباس کی تلوار کا علی کی تلوار نے بوسا لیا. ایک مرتبہ چہرے سے نقاب ہٹائی, میں نہیں میرے 11 سال کا عباس ہے. میں کربلا کی ایک جنگ سنانا چاہتا ہوں. کربلا میں مولا عباس کی جنگ پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا. مولا عباس کا ایک لقب ہے سائی. سائی سمجھتے ہیں, صحیح تو سمجھتے ہیں, صفا و مروہ کے درمیان اس بی بی کی یاد میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. اگر وہ عمل انجام نہیں دیا تو حج بیکار ہے. مولا کا ایک لقب ہے سائی, صحیح کرنے والا نصرت حسین میں. عزیزو, جناب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے ہیں. مولا عباس اور امام حسین خیمہ گاہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, باہر نہیں. دیکھیے خیمہ گاہ یعنی جہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں, اور اس کے باہر جو ہے چاروں طرف ایک ایسا پردہ. بیبیاں جو جناب علی اکبر کی شہادت پر آئی ہیں, یہ خیمہ گاہ سے باہر آئی ہیں, خیموں سے باہر نہیں آئی ہیں. بات ذہن میں آ گئی, وہ پردہ لگا ہوا ہے. وہاں مولا عباس اور امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے. جناب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے کہ اچانک ایک تیر امام حسین علیہ السلام کی ہسلی میں آ کر لگا. دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے. نظروں میں دونوں بھائیوں میں کوئی بات ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا, قبا سے رومال نکالا, زخم کو دبایا تاکہ خون رک جائے. حسین کا اشارہ عباس سمجھ گئے. میدان میں پہنچے. جب میدان میں پہنچے ہیں تو عباس میدان میں تنہا ہیں. لشکر ہے کہ آتا ہی نہیں, لشکر ہے کہ آتا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ عباس نے کئی حملے کیے. ایک مرتبہ جب عباس علیہ السلام کے حملوں کا شور فوج شام کے ایک بہت بڑے سپاہی نے سنا, تاریخ نے اس کا نام مارد بتایا ہے, 70 یا 80 سال کا بوڑھا ہے. وہ شمر و مساس سے چلا کر کہتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے یہ فوج کو کیوں کٹوا رہے ہو؟ یہ اگر فوج کے بس کی نہیں ہے تو کم سے کم مجھے بھیج کر دیکھ لو, مجھے بھیجو تو صحیح. انہوں نے کہا اس نے تو ہماری مشکل آسان کر دی, جا بھائی تو ہی جا. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عباس تنہا کھڑے ہوئے ہیں. لشکر کی ہمت نہیں ہے کہ عباس تک پہنچ جائے. یہ مارد نکل کر آیا. عزیزو, عجیب انداز ہے. وہ دوڑاتا ہوا اپنے نیزے کو ہاتھ میں لے کر اپنے گھوڑے کو عباس کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن عباس ہے کہ اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں, تلوار آپ کے زانوں پر رکھی ہوئی ہے.
آپ اپنے راہوار پر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ دو گاڑیاں ایک ہی ٹریک پر مختلف سمتوں سے آئیں؟ کبھی ہوتا ہے نا ایسا؟ کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ اگر کوئی ایک اس میں سے فوراً متوجہ نہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو دائیں سے بائیں نہ کیا تو آنے والے کی حالت کیا ہوگی؟ ہڑبڑا جاتا ہے, بوکھلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اب یہ مارد تو یہ سوچ رہا تھا کہ عباس کوئی نہ کوئی بچاؤ کریں گے. یہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے پگلا رہا ہے, بوکھلا رہا ہے. عباس استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنا نیزہ مولا عباس کی طرف بڑھایا. وہ عباس جو اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا, عباس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, مارد کے نیزے کو پکڑا, جھٹکا دیا, مارد زمین پر آ گیا. مارد زمین پر آیا. جنگ میں کبھی ایسا ہوتا کہ اگر کوئی سوار لڑتے ہوئے گر جائے اور اس کا گھوڑا زخمی ہو جائے تو اس کو دوسرا گھوڑا دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ عمر سعد نے چلا کر کہا کہ مارد کو گھوڑا دو. ایک غلام گھوڑا لے کر مارد کی طرف بڑھا. عباس کی نگاہ اس گھوڑے پر پڑی. ایک مرتبہ عباس نے مرتجس کو آگے لیا, اپنے گھوڑے کو چھوڑا, اپنے گھوڑے سے جست کی, اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد مرتجس تو اپنا گھوڑا ہے نا, اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ خیمہ گاہ کا رخ کیا. کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے. اس گھوڑے کو چھوڑا, مرتجس کو چھوڑا, اس گھوڑے پر سوار ہوئے, خیمہ گاہ کا رخ کیا. شمر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, ارے عباس سے کوئی گھوڑا چھیننے کی کوشش نہ کرے, یہ وہ گھوڑا ہے جو مدائن میں ہم نے حسن کے خیمے سے چرایا تھا, عباس نے چھین لیا. عزیزوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملکیت, کوئی ورثہ جو ہے وہ کسی کے پاس کچھ وقت تک رہ سکتا ہے, لیکن جیسے ہی وارث آتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. ارے باغ فدق کے لٹیرے خیر منائیں کہ جس دن وہ آئے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. گھوڑا دوڑاتے ہوئے مرتجس جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد آقا تاویہ کو لے آیا. اس گھوڑے کا نام تاویہ تھا. آقا تاویہ کو لے آیا, میرے آقا کا گھوڑا چرایا تھا ان ملونوں نے, آپ کی خدمت میں آیا. اس کے بعد پھر مرتجس پر سوار ہوئے, اور آنے کے بعد اب جو میدان میں آئے, وہ جو گھوڑے سے گرا تھا ابھی تک میدان میں تنہا ہے. عباس نے اپنے نیزے کا وار کیا, اسے واصل جہنم کیا. یہی وہ موقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا, بھیا عباس پیاسوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. مشک کو لے کر, وہ بھی مشک سوکھا ہوا مشکیزہ ہے. عباس علیہ السلام مقتل سے نہر فرات کی طرف گئے ہیں, یعنی خیمہ گاہ سے. آپ نے آج کے حالات میں دیکھا ہوگا کہ کربلا سپاٹ نظر آتی ہے. نینوا چھوٹے موٹے پہاڑوں سے, ٹلہ زینبیہ کا نام نہیں سنا؟ ٹلہ بالکل لیول جو ہے وہ گراؤنڈ نہیں تھا, چھوٹے موٹے ٹیلے تھے. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علی اکبر کے سینے پہ نیزہ مار دے. یہ ایسی کسی کمین گاہ میں کوئی ملعون چھپا ہوا تھا. جناب عباس پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کر جاتے. عمر سعد نے اسکیم بنائی, ان ٹیلوں کے پیچھے کچھ سپاہیوں کو لگا دیا. سمجھے, تاریخ بتاتی کہ وہ 200 سپاہی تھے. عباس نے حملہ کیا, اس کے بعد ان 200 کو منتشر کر دیا, نہ معلوم کتنوں کو کاٹا ہوگا. جناب عباس آگے بڑھے. یہ پہلا حملہ تھا جو سامنے سے ہوا 200 سپاہیوں کا. اس کے بعد تعداد 2000 کر دی گئی. عباس نے 2000 کو بھگایا. اس کے بعد 4000 کر دی گئی. عباس ابھی پہاڑی علاقے کو عبور کر رہے ہیں, نہر تک جانے کے لیے 4000 کا اکٹھا کیا گیا. 4000 کو واصل جہنم کیا. لوگ کہتے ہیں عباس کی حسرت ہی نہ نکلی, 10,000 کا لشکر بگایا گیا. عباس نہر فرات تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی 10,000 پیچھے سے دوڑائے گئے. عباس پلٹ کر آتے ہیں, اور آنے کے بعد
لشکر پر حملہ کرتے ہیں, لشکر منتشر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو فرات کے اندر ڈال دیا. سوکھا ہوا مشکیزہ ہے, ایک دم پانی نہیں بھرے گا. مشق اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ سوچئے, مشق جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو تر ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. ابھی جناب عباس علیہ السلام کا مشکیزہ تر نہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ظالموں نے پھر سے حملہ کیا. یہ چھٹا حملہ تھا. عباس نے اپنے مرتجز کو پانی سے نکالا اور اس 10,000 کے لشکر پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد نہ معلوم کتنوں کو واصل جہنم کیا. پھر عباس نہر فرات میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی نہر فرات میں داخل ہوئے, مشکیزے کو بھرنا چاہتے ہیں. عمر سعد نے پھر ایک آخری حملہ کرایا, لیکن اب جو علی کا شیر نکلا ہے تو بس یوں ہی اندازہ لگا لو, اب جو تلوار چلی ہے تو وہ لوگ کہ جن سے تیرنا آتا تھا, وہ لوگ جن سے تیرنا نہیں آتا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا اور فرات میں گرنا تھا کہ واصل جہنم ہو گئے. انداز دیکھیے میرا ابا, یہ 7 مرتبہ عباس کا پلٹ کر آنا اور جانا, آنا اور جانا, یہ صحیح تھی کہ نہیں تھی؟ اس لیے سعی کہا جاتا ہے. کیا کہنا میرے مولا کا. اور ایسا کمانڈر کائنات, دیکھیے 2-5 منٹ اور لگیں گے, میری آخری مجلس ہے, سمجھے. ایسا کمانڈر کسی نے تاریخ میں دیکھا ہی نہیں ہوگا. جب انسان بہت اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے, اگر اس کا کوئی ایک حملہ کامیاب ہو جاتا ہے, کسی ملک کا بھی ہو, اس حملے کو دوبارہ بار بار کرتا ہے. عزیزان گرامی, صبح عاشور سب سے پہلا جو حملہ ہوا ہے, آپ مقتل میں دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ حسین کے خیموں کے اوپر ابر کی طرح تیر چھا گئے تھے. 10,000 تیر چلے ہیں عمر سعد کے لشکر کی طرف سے. پہلا تیر اس ملعون نے مارا ہے. 10,000 تیر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر, اس میں سے تقریباً 40 یا 42 مولا حسین کے اصحاب. کیا دیکھیے یہاں رک کر ایک جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم جو فضیلت اصحاب حسین کی ہے کائنات میں کسی کی نہیں ہے. فرق کیا ہے اصحاب حسین میں اور اصحاب رسول میں, سمجھے. ایک لفظ میں کم کر دوں, دیکھیے رسول اور حسین کے اصحاب میں بس ذرا سا فرق ہے. رسول کے اصحاب وہ ہیں کہ دن کے اجالے میں رسول بلائیں تو آتے نہیں. حسین کے اصحاب وہ ہیں کہ چراغ گل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ تو جاتے نہیں. اندازہ لگا ہے. 40 یا 42 امام حسین کے انصار جو ہے اس پہلے حملے میں, اس کے بعد خدا کی قسم عمر سعد میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ تیروں والا حملہ کر دے. ارے جہاں آدھے سے زیادہ لشکر جو ہے حسین کا ختم ہو گیا ہو, عمر سعد کو تو دوبارہ یہ حملہ کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں. یہ حملہ دوبارہ ہوا کیوں نہیں؟ جیسے یہ حملہ ہوا, اب یہ بھی اصل میں نماز کا وقت تھا. جناب عباس نماز میں تھے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد عمر سعد میں ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ یہ حملہ کرا تھا. جناب عباس نے اس بچے ہوئے لشکر میں سے 20 جوانوں کو نکالا, ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے, اور وہ جو تیر انداز تھے جو صفوں پر صفے لگائے ہوئے تھے, ایک مرتبہ ان 20 جوانوں کو عباس نے ایسا ٹرین کیا اور اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کمانڈ کیا کہ یہ 20 کے 20 نکلے, اور نکلنے کے بعد اس صفے اول پر نیزہ مارا. اگر پہلے کے لگتا ہے تو دوسرے کے سینے کے توڑ کر تیسرے کو جو ہے واصل جہنم کر دیتا ہے. یہ پہلا جناب عباس علیہ السلام کی کارکردگی کہ اس کے بعد عمر سعد ملعون میں یہ ہمت و طاقت نہ ہوئی کہ وہ تیروں والا حملہ دوبارہ شام تک یعنی عصر تک کرا دیتا. اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہ. کیوں؟ یہ اس ایسے کمانڈر کی زیر نگرانی لشکر کو ترتیب دیا جا رہا ہے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں, جب 7ویں مرتبہ مولا عباس نے اس سوکھے ہوئے مشکیزے کو بھرنے کے بعد خیام کا رخ کیا ہے تو میرے ساتھ چلایا کہ اگر یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ گیا تو یہ جو پیاسے 2-4 بچ گئے ہیں قیامت تک تم ان سے نہیں لڑ سکتے, نہ جیت سکتے ہو. مشک سکینہ پر تیر مارا, عباس کی حسرت پانی کے ساتھ بہہ گئی. مصائب تو میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا, لیکن دل کرتا ہے کہ بس یہاں عباس ہی کے مصائب پر بات کو تمام کر دیجیے. عزاداران مظلوم کربلا, کوئی میرے مولا اور آقا کے کیا مصائب پڑھے گا؟
بچوں کے لیے پانی لینے جانا، مشق سکینہ کا چھٹ جانا، بازوؤں کا کٹ جانا۔ عزیزوں، حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک ذاکر نے مولا عباس کے مصائب پڑھے۔ شہزادی کو خواب میں دیکھا کہ ذاکر تو نے عباس کے مصائب یعنی بیٹے کے مصائب تو پڑھے، لیکن میرے بیٹے کی مصیبت عظیم کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے بی بی میں نے ہر طریقے سے تو آقا کے مصائب پڑھے، بی بی بتائیے تو صحیح وہ مصیبت عظیم کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم کربلا میں جو بھی شہید رہوار سے گرا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے۔ ہائے میرا ابا جس کے بازو کٹ چکے ہیں، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے اپنے حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک عالم دین بزرگ سید، ان کو اطلاع دی گئی کہ آقا مولا عباس کی تربت کی ریپیئر کرنا ہے۔ کچھ مزدوروں کو لے کر وہ سید جو ہیں وہ سرداب تک پہنچے۔ مزدوروں نے دیکھا کہ تربت عباس کو دیکھ کر یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان سے سوال کیا کہ آخر آپ تربت کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہ تو نے وہ سوال کر لیا جو سید سجاد سے زینب نے کیا تھا۔ مولا کیا سوال کیا تھا؟ کہ میرے لال سجاد میرا بھیا تو اتنا بلند قامت تھا کہ مرتجز جیسے گھوڑے پر بیٹھتا تو پیر خط کھینچتے جاتے، یہ عباس کی تربت اتنی چھوٹی کیسے ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب بی بی نے معلوم کیا نا، سید سجاد نے جواب دیا پھوپھی اماں میرے چچا نے خواہش کی تھی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں لے کر نہ جانا، ادھر میرے بابا کا پلٹنا تھا کہ جتنے ظالم تھے سب چاروں طرف سے سمٹ آئے اور انہوں نے میرے چچا پر حملہ کرنا شروع کیا، میرے چچا کا جسم پارے پارا کر دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ ایام ہے جس میں یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام سے چھوٹ کر کربلا ہوتے ہوئے مدینے آیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس دو جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرو۔ ایک مرتبہ بیرون مدینہ سے جب بیویاں مدینے میں پہنچی ہے، زینب نے کہا میرے لال سجاد میں پہلے نانا کے روضے میں جاؤں گی۔ کہا اچھا پھوپھی اماں۔ جناب زینب روضے رسول میں پہنچی، جیسے ہی روضہ رسول نظر آیا بی بی نے اپنے آپ کو ناخے سے گرا دیا، اور گرانے کے بعد پیروں سے نہیں چلی، ایک مرتبہ اپنی کوہنیوں کا سہارا لیا، کوہنیوں کا سہارا لیتے لیتے قبر رسول پر پہنچی، حسین کا کرتا لیا قبر رسول پر رکھا اور ایک جملہ کہا اے نانا اگر یہ نامحرم نہ ہوتے تو زینب اپنے جسم کو دکھاتی۔ کتنے تازیانے، کتنے درے، زینب کی کمر شکستہ ہے، بازوؤں پنیل ہے، سر پر تازیانوں کے نشان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ معبود یہ حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں پر آباد ہیں ان کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت فرما۔ اے معبود ان تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو لوگ مجلس سبیل زیارت جس جس کام میں جو معین ہے پروردگار اس کو اور مزید توفیقات، اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے حوصلوں کو دوبالا فرما۔ اے معبود ان کی سعی اور کوشش کو قبول فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار